وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ سن لیجیے، حیران نہ ہو، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ آگے لفظ آئیں گے تو آپ بات کو سمجھ جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کی حیرانی دور ہوگی۔ جب ان کا تکرار ہوا قابیل اور حابیل کا، جب قابیل نے کہا کہ میں قتل کروں گا اور حابیل نے کہا کہ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، آگے نہیں بڑھاؤں گا، تو کر جو کرتا ہے۔ ساتھ اس نے یہ بھی کہا، حابیل نے، اس نے کہا انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ وہ جب تکرار کریں گے تو قتل کر، میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ پھر حابیل نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سارے تکرار میں، مجادلے میں، مقاتلے میں، لڑائی میں تو اپنا گناہ بھی اٹھا لے اور میرا بھی اٹھا لے، دونوں کا گناہ تجھ پہ ہو۔ قاتل و مقتول دونوں مجرم ہیں، وہ کون سی صورت ہے لیکن اس مقاتلے میں میں چاہتا ہوں یہ سارا گناہ تجھ پہ ہو جائے اور تو ہی ذمہ دار ٹھہرے۔ فتکون من اصحاب النار، تاکہ تو آگ میں، جہنم کی آگ میں جلے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ تم جو ظلم پہ اڑا ہے، ڈٹا ہے، میں تجھے بتا دوں اس فعل کا انجام بہت برا ہے۔ آج تجھے نظر آ رہا ہے کہ میں طاقتور ہوں، میں اپنی طاقت سے سارے معاملات حل کر لوں گا، لیکن یہ طاقت سدا رہنے والی نہیں ہے، یہ طاقت چلی جائے گی، پھر کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا، پھر میزان کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر سوال و جواب سے بھگتنا ہوگا۔ دیکھ ذرا۔ لیکن اس کا دشمنی پہ اڑ جانا، اس کا کہنا کہ نہیں میں نہیں مانتا، میں کسی اصول کو نہیں مانتا، میں تو تجھے قتل ہی کروں گا، یہ بات جو آگے آ رہی ہے، اس کا قتل پہ اصرار اور مقتول کا یعنی حابیل کا قتل سے، بلکہ لڑائی سے ہی گریز۔ وہ قتل کا اصرار کر رہے ہیں، وہ لڑائی سے، مقاتلے سے گریز کر رہے ہیں، اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ یہاں بھی ایک اصولی قانون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کروایا۔ قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر تو نبی کریم ہیں، پھر آپ کے بعد آپ کے اصحاب ہیں، پھر درجہ بدرجہ جنہیں اللہ نے توفیق دی، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں اذا تواجہ المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمانوں کی تلوار کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو جائے، فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہوں گے، جہنمی ہوں گے۔ تو راوی بیان کرتے ہیں میں نے سوال کر دیا، صحابی پوچھتے ہیں، میں نے عرض کیا فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یقیناً جس طرح آپ نے جملہ سنا ہے قاتل اور مقتول دونوں جہنمی، تو آپ حیران ہوئے ہیں، اصحاب کرام بھی حیران ہوئے، انہوں نے سوال کر دیا اور کہا ھذا القاتل فما بال المقتول، یہ قاتل ہے، اس کی سزا تو بنتی ہے جہنمی ٹھہرے، لیکن مقتول کیوں؟ اس نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ بھی اس کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ دونوں کے ہاتھ میں تلوار ہے، دونوں ہی اپنے اپنے داؤ پیچ آزما رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارنا چاہتے ہیں۔ تو جب ایک مر گیا، ایک نے مار دیا، تو دونوں ہی مجرم ٹھہرے، ایک کا جرم کیسے ہو؟ دونوں مجرم ہیں۔ یہ ایک اصولی انسانی اسلامی قانون اصول ہے کہ جب لڑائی میں ایک دوسرے کے درپے ہوں گے قتل کے، پھر ایسا ہوگا۔ لیکن اگر ایک شخص مارنا چاہتا ہے، دوسرا بچنا چاہتا ہے، پھر نہیں۔ اور بسا اوقات ایسی ایک دفعتاً صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اچانک انسان اپنے گھر میں ہے، اچانک اس پہ حملہ ہوتا ہے۔ اب جس پہ حملہ ہوتا ہے وہ تو نہیں مارنا چاہتا نا، وہ تو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو بچاتے بچاتے اس کا قتل ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال بھی مختلف ہے، یہ بھی وہ نہیں ہوگی، یہ بھی دونوں سزاوار نہیں ہوں گے۔ آگے اس کی کئی قانونی شکیں ہیں۔ ایک روایت امام احمد اپنے مسند میں بیان کرتے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرفتن دور کے بارے میں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بلکہ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ ہیں، یہ آپ نے فرمائے ہیں۔ اور بلکہ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو جائے مجھے مارنے کے لیے، تو پھر بھی آپ نے فرمایا کن کا ابن آدم، پھر بھی تو قتل کرنے سے گریز کر، ابن آدم کی طرح مظاہرہ کر، آخر تک یہ کوشش کرنی ہے کہ انسانی قتل نہ ہو۔ اصل میں انسانی قتل بہت بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک قتل نے کیا، پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ہمارے ہاں جہالت اتنی عروج پر ہے، تھوڑا سا فروٹ لینے پہ جھگڑا ہو گیا، بندہ مار دیا، جو بچانے ہیں اس کو بھی مار دیا، ہمسائے کے ساتھ تھوڑی سی دور تکرار ہوئی، بندہ مار دیا، دکان پہ گئے، عدالت میں گئے، ہر جگہ اسلحے ہاتھ میں ہے، اور اسلحے کے زور پر اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہوئے دوسرے کو کمزور سمجھتے ہوئے مار دیا۔ آپ نے فرمایا انما ستکون فتنۃ، ان قریب ایک وقت آئے گا، فتنے کا وقت آئے گا، اور اس فتنے کے وقت میں، دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القائد خیر من القائم، بیٹھا ہوا کھڑے سے بہتر ہے۔ فتنے کے دور میں بیٹھا ہوا کھڑے سے بہتر ہے۔ والقائم خیر من الماشی، اور
کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہے. والماشی خیر من السائی، اور چلنے والا دوڑنے والے سے. یعنی اس فتنے میں شریک ہونا، پھر اس کے درجے بتائیں گے. دوڑ کے، چل کے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر. جو بیٹھ گیا وہ تو بیٹھ گیا نا. تو فتنے کے دور میں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنا بڑا فتنہ پیدا ہوا. اس فتنے نے پوری قوم کو، امت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور آج تک ہم اس کے نتائج بھگت رہے ہیں. اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہ کیا جاتا، آپ پر ظلم ستم نہ ڈھایا جاتا، اتنے بڑے عظیم آدمی کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے عقد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آئیں، اور جن کے آپ حیا کی قسمیں کھاتے تھے، جنہوں نے مسجد نبوی کے لیے جگہ لے کے دی، جنہوں نے لدے ہوئے سینکڑوں اونٹ قربان کر دیے، بہت بڑی شخصیت ہیں. اب آگے جتنے بڑے بڑے واقعات ہیں، حتیٰ کہ کربلا میں بھی جو ظلم ہمیں نظر آتا ہے، پیچھے کہیں نہ کہیں اس فساد اور فتنے کی کڑیاں اس سے ملتی ہیں. اس فتن دور میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کیا ہوتا، اصل میں یہ جو واقعات ہیں نا، ایک بندہ کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ قادر ہے، نہ کرتا اس پہ. اللہ تعالیٰ اسباب کو جگہ دے رہا ہے، اسباب پیدا ہو رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو ایسا ہوگا، اگر ایسا ہو تو ایسا ہوگا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام احد پہ ذمہ داری لگائی کہ یہاں کھڑے ہونا ہے، کچھ بھی ہو جائے. نہیں کھڑے رہے تو نقصان ہوا. آپ نے فرمایا کہ اس پرفتن دور میں، حضرت عثمان کے دور میں اس طرح کرنا ہے، نہیں کیا تو نقصان ہوا. تو قصہ حابیل و قابیل میں ایک بات یہ سامنے آ رہی ہے، ایک بھائی ضد، انا، ہٹ درمی کی آخری حد تک جاتا ہے، اور دوسرا گریز، صبر، ضبط کی آخری حد تک جاتا ہے. دونوں نے کردار چھوڑے، ایک مثبت اور ایک منفی.